جو نماز میں سستی کرتا ہے اسے یاد رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی روایت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے رسول معراج پہ گئے، ایک شخص بیٹھا ہے، فرشتہ پتھر اٹھاتا ہے، سر پہ مارتا ہے، کچل دیتا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے بدبخت؟ جواب ملا قرآن تو پڑھا ہوا تھا، الذی یأخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، فرض نماز ہو رہی ہوتی تھی اور یہ سو رہا ہوتا تھا۔ حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عالم یا خطیب اور واعظ یا مدرس و معلم و مربی مزکی، جو بھی لقب اپنے آپ کو دے لے، عام شخص بڑا ہو چھوٹا جو بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، اسے یاد رہنا چاہیے اگر وہ نماز میں سستی کرتا ہے برداشت کر لے گا یہ سزا، پھر سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر فرشتہ کچلتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے قیامت تک قبر میں اسے یہی سزا دی جائے گی، ثم یصنع اللہ بہ ما شاء، پھر قیامت کے دن اللہ جو چاہیں گے اسے سزا دیں گے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اسے یاد رہنا چاہیے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے، فرشتہ ایک لوہے کی سلاخ لے کے آیا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، آنکھ میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں یہ کون بد نصیب ہے؟ جواب ملتا ہے یہ وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ اور کیسا جھوٹ؟ فَتُحْمَلُ عَنْهُ فِي الْآفَاقِ، دنیا میں پھیل جاتا ہے، انٹرنیٹ کا جھوٹ، واٹس ایپ کا جھوٹ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، جتنی بھی ایپس اور ٹولز بنے ہیں، جو غلط بیانی آپ کریں گے جھوٹ دنیا میں پھیلے گا، یہ سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر یہ سزا یاد ہو کبھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بدکاری کرنے والا اسے یہ یاد رہنا چاہیے، صحیح ترغیب کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جا رہے تھے، دیکھا کہ تنور جیسی جگہ ہے اور لوگ اس کے اندر موجود ہیں اور چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بغیر لباس کے مرد اور عورتیں ہیں، جو بدکار عورتیں ہیں اور مرد، اور ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ اگر یہ سزا یاد رہے تو کوئی شخص اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ سود خور، بیاج لینے والے، یہ کمزور مسلمانوں کا خون چوسنے والے مجرم مرد اور عورتیں بھی آج اس لت میں پڑ چکی ہیں۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی پریشان حال ہے، 10,000 دیں گے، 1,10,000 لینے کے بعد بھی ان کا جہنم نہیں بھرتا، پھر بھی اس کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ سن لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا 1 درہم، 1,00,000 نہیں، 1 درہم جو سود کا کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ 1 درہم سود کا گناہ ہے۔ یہ لوگ جو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے لیمٹس پہ کام کرنے والے، یہ اس طرح سود پہ لون لینے والے اور دیہاتوں اور بستیوں میں بیٹھ کر کمزور لوگوں کا خون چوسنے والے، سن لے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 70 گناہ ہیں سود کے، سب سے کم گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا کہ ایک دریا ہے جو خون سے بھرا ہوا ہے اور ایک شخص ڈبکیاں کھا رہا ہے، وہ بڑی مشکل سے کنارے پہ پہنچتا ہے اور کنارے پہ پتھر ہے، فرشتہ پکڑتا اس کے منہ میں مارتا ہے، وہ پھر دور چلا جاتا ہے۔ پوچھا یہ بد نصیب کون ہے؟ جواب دیا یہ وہی سود خور ہے جو دنیا میں پرواہ نہیں کرتا تھا، مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کرنے والا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے میں روزے بھی رکھوں، نماز بھی پڑھوں، صدقہ بھی کروں، قیامت کے دن اگر میں نے کسی کو گالی دی، کسی کو ناحق مارا، کسی کا مال چھینا اور کسی کو قتل کیا، یہ نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال کے اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کبھی زیادتی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ غیبت اور چغلی کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں
اور وہ اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بد نصیب کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو تار تار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر تنہائیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے تہامہ پہاڑ جتنی بھی نیکیاں ہو جائیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور تنہائی میں گناہ کرتا ہے، مت سمجھیے کہ تمہارا رب نہیں جانتا، وہ تو دل میں اٹھنے والے جذبات کو بھی پہچانتا ہے۔ تمہارا بند کمرہ، تمہاری چٹھی لگانا، تمہارا لاک کرنا، تمہارے یہ سارے رویے، اور تم سمجھتے ہو کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، آج تو بڑے فخر سے کہتے ہو کہ آئی فون ہے اور فلاں ہے، اور جو چاہے دیکھو۔ ان آنکھوں نے بھی بولنا ہے، یہ کان بھی گواہی دیں گے، یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے۔ پہاڑ جتنی نیکیاں قیامت کے دن سب کے سامنے دھول بنا کے اڑا دی جائیں گی۔ پوچھا یہ کیا وجہ؟ فرمایا یہ وہ ہے جو سامنے تو بڑے اچھے اور نیک تھے، لیکن جب اکیلے ہوتے تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ کیا کرتے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا گناہ کتنا ہے تو اس معصیت سے بچ جائے۔ 5 اس کی سزائیں ہیں، 1 بلشت، مرلے، کنال، ایکڑ کی بات نہیں ہے، سوسائٹیاں ہڑپ کرنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا۔ 1 بلشت جو ہتھیالے، 7 زمینوں کی مٹی اٹھانی پڑے گی کندھے پہ، پھر توق بن جائے گا گلے میں، اور اللہ زمین میں دھنسا دے گا 7 زمینوں کے نیچے۔ اللہ غضبناک ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو بھی جو لوگوں سے مال لے کر کاغذ نہیں دیتے، ان کے نام نہیں کرواتے، ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ پیسہ یہیں رہ جانا ہے۔ دیکھو بنیر میں سیلاب آیا، اتنے ڈالر، اتنا سونا، اتنے روپے سب پڑے تھے، بٹوے بھی پڑے، خزانے بھی پڑے، لوگ گم ہو گئے اور چلے گئے پانی کے بہاؤ میں، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے۔ اپنی زندگی میں بہنوں کے حقوق مارنے والے لوگ شرم کرے، دے ان کو حقوق۔ بیٹیوں کا حق مارنے والے اور بیٹوں اور بیٹیوں میں ناانصافی کرنے والے آج سمجھ جائیں بہت برا ہوگا اگر توبہ نہ کی اور لوگوں کے حقوق مارتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ مرد و زن کا اختلاط، اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ اس کے گناہ کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، جو مرد اور عورت کے اختلاط کو پسند کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، شادی بیاہ اور گیدرنگ ہے، اکٹھے مرد اور عورتیں، یہ بھی رقص ہو رہا ہے، یہاں بھی رقص ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے سر پہ کیل ٹھونک دیا جائے تو کیسا رہے گا؟ زندہ رہے گا؟ یہ بہتر ہے کہ کوئی شخص غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور یہاں میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو سمجھتے میں مقتدا ہوں، میں پیر ہوں، میں حافظ قاری اور عالم ہوں، میں تو کسی کو پیار دے سکتا ہوں، کلا، اللہ کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ پوری زندگی غیر محرم کو اللہ کے رسول نے پیار نہیں دیا۔ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَ امْرَأَةً قَطْ، پوری زندگی اللہ کے رسول نے غیر محرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، نہیں چھوہا۔ اور یہاں میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہوں گا جو دم درود اور اس طرح کے چکروں میں غیر محرم اور اس کے سر کیا نہ جانے کہاں کہاں تک معاملات پہنچ جائے، ڈر جائیں، قیامت کا عذاب بہت سخت ہے۔ تہمت لگانے والے کو اگر یہ یاد ہو کہ اس کا خمیازہ کیا بھگتنے والا ہے، وہ کہ دنیا میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی لعنتی، اور اس کو 70 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ یہ تہمت ہے، وہ فاسق ہے، کبھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یاد رکھنے والی اگلی بات یہ ہے، جب انسان اس طرح کے گناہوں میں جاتا ہے تو حسن خاتمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ استغفار اور دعا یہی میری اور آپ کی وہ امید ہے۔ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ سے استغفار کر لیں کہ ہم اللہ ذوالجلال کی ہر قسم کی معصیت، نافرمانی اور مخالفت سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو
بچانے کی بھی کوشش کریں گے۔